تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا أهل بيتي لحبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرؤوف مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، موضوع اور عنوان کے متعلق برادر مکرم حضرت مولانا احمد علی صاحب ندیم قدس سرہ العالی وضاحت فرما چکے ہیں. اگرچہ طویل عنوان ہے، کوشش کروں گا سمیٹ کر اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ کی نظر کر سکوں. اس کائنات انسانی میں افضل اور اعلیٰ طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، امت مسلمہ کا
اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل اور اعلیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ دیگر طبقات ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، ان دونوں کا دائرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کے دائرہ کے حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ هم المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی علیہ السلام مع الایمان، ان خوش نصیب مومنوں کو جنہوں نے حالت ایمان میں نبی آخر الزمان کی صحبت کو پایا۔ اور اہل بیت نبوت کنہیں کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول کا دائرہ کیا ہے؟ اہل بیت رسول میں اولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی اور ان کا اہل بیت نبوت ہونا قرآن کریم کی نص سے ثابت۔ دوسرے نمبر پر آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد آتی، یعنی آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے تینوں بیٹے بلوغت سے پہلے انتقال فرما گئے، اور بلوغت سے پہلے انتقال کی حکمت بھی آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا۔ آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 4 بیٹیاں، اور پھر آپ کے 5 نواسے، 3 نواسے، اولاد اور اولاد کی اولاد۔ پھر تفضل کے طور پر آپ کے 3 داماد آپ کے اہل بیت میں آتے ہیں۔ ابو العاص قاسم بن ربیع اموی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل بیت نبوت کا دائرہ ہے۔ ہمارے آج کے دور اور زمانے میں کچھ لوگ اہل بیت کے دائرہ سے ازواج مطہرات کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بالکل بیکار ہے۔ اس کے لیے قرآن بدلنا پڑے گا، ہے کسی کی ہمت بدل سکتی؟ اور پھر علمی خیانت یہ ہوتی ہے، سورۃ الاحزاب کے 4 رکوع سے آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے اور ازواج مطہرات کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ یہ علمی خیانت ہے کہ آیت تطہیر پڑھی جائے اور اصلاً جن شخصیات کے لیے نازل ہوئی ہے ان کا ذکر تک نہ کیا جائے۔ سورۃ الاحزاب کے 4 رکوع میں 7 آیات ہیں، ان آیات میں ایک آیت تطہیر ہے جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دراصل اس آیت تطہیر کا اصل اور اول حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، اور قرآن کریم کے اسی رکوع میں جو احزاب کا 4تھا رکوع ہے، اس بات پر 30 دلائل موجود، 30 دلائل۔
اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا 27 صیغے اور ضمیر مؤنث کے 27 صیغے اور ضمیر مؤنث کے جن میں من یقنط من کن کم نہیں من کن تعمل صالحا نکتی ہی نہیں نکتی ہا آگے کرنا تبرجنا اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطیعنا اللہ ورسولہ 27 صیغے اور ضمیر مؤنث 2 دفعہ یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ 29 اور 1 مرتبہ یا ایھا النبی قل لازواجک ازواجک کا کلمہ اور لفظ آتا 30 دلائل ہیں کہ آیت تطہیر میں لفظ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں پہلے اور بعد کے الفاظ صیغے ضمائر اسی پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں اہل بیت ازواج مطہرات کو قرآن کریم 2 مرتبہ لفظ اہل بیت آئے دونوں مرتبہ ازواج اور بیوی کے لیے 1 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج طیبہ حضرت سارہ کے لیے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اور دوسری مرتبہ حضور کی ازواج کے لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور لفظ اہل قرآن میں کئی مرتبہ آیا قرآن کریم میں لفظ اہل بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا فقال لأہلہ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کو کہا کو سارا بھی اہلی ہی بیوی کے لیے استعمال ہوا اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کے لفظ سے حضور کی ازواج مطہرات ہمارا محاورہ ہمارا معاشرہ اس میں بھی جب عورت کہے میرے گھر والا مراد کون ہوتا ہے خاوند اور جب خاوند کہے میرے گھر والے مراد سب سے پہلے کون ہوتی ہے بیوی اس کے بعد بچے ہمارا عرف بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے اگرچہ نبی کے نواسے نبی کے اہل بیت ہیں نبی کے داماد نبی کے اہل بیت ہیں لیکن جب کوئی کہتا ہے میرے گھر والے اس سے ہمارے عرف میں نواسے مراد نہیں ہو اس سے ہمارے عرف میں داماد مراد نہیں ہوتا تو یہاں اہل بیت کے لفظ سے حضور کی ازواج مطہرات مراد ہے ضمائر اور صیغے مؤنث کے ہیں نہ حضرت علی مؤنث ہے نہ حضرت حسن مؤنث ہے نہ حضرت حسین مؤنث ہے رہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مؤنث ضرور ہے مگر 2 مرتبہ یا نساء النبی بھی اسی رکوع میں ہے 1 مرتبہ کلی ازواجک بھی اسی رکوع میں ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اہل بیت کا لفظ اگر آیا ہے تو حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت عائشہ تک نبی کی 11 ازواج کے لیے آئے اب اگر کوئی شخص یہ کہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم یہ عنکم اور یطہرکم دونوں ضمیر مذکر کی ہے دونوں ضمیر مذکر کی ہے تو یاد رکھیے اگر اس مذکر پہ اتنا اعتماد کرو گے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو کیسے شامل کیا جائے بات دراصل یہ ہے یہ دونوں مذکر کی ضمیریں اہل بیت کے لفظ کی رعایت میں آئی ہے اہل بیت لفظ مذکر ہے
اگرچہ اس کا مصداق مؤنث ہے اور قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں علیکم مذکر کی ضمیر ہے اور بولی حضرت سارا پر جا رہی ہے. علامہ چار اللہ زمخشری نے ایک اصول ذکر کیا. فرماتے ہیں مؤنث کو مذکر کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس میں مؤنث کی تعظیم ہے، لیکن مذکر کو مؤنث کے صیغے سے ذکر نہیں کیا جاتا. قرآن میں اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں. فقال لأهله امكثوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا امكثوا. جمع مذکر کا صیغہ ہے. اگر مذکر کا صیغہ مؤنث کے لیے استعمال ہو اس میں اس کی تعظیم ہوتی ہے. یہاں امکسی بھی نہیں، امکسنا بھی نہیں، امکسو ہے. تو اگر مذکر کے لیے مؤنث کا لفظ بولا جائے اس میں تعظیم نہیں ہے. مؤنث کے لیے مذکر کا لفظ بولا جائے تو اس میں تعظیم ہے. تو ایک تو یہ ضمیریں لفظ اہل بیت کی رعایت میں آئی ہے اور ایسا ہوتا ہے لفظ مذکر ہو مصداق مؤنث ہو، لفظ مذکر ہو مصداق مؤنث ہو. جیسے سنت لفظ مذکر ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں، مصداق مؤنث ہے. اس کا برعکس بھی ہوتا ہے. لفظ طلحہ لفظ مؤنث ہے، اس کا مصداق مذکر ہے. بالکل اسی طرح اہل بیت لفظ مذکر ہے اور اسی کی رعایت میں یہ دو ضمیریں آئی ہیں اور اس کا مصداق مؤنث ہے. نبی کی ازواج مطہرات امہات المومنین اور اس کے اسی رکوع میں 30 دلائل اللہ نے ذکر کی، 30 دلائل ذکر کیے. ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے. نبی کی ازواج مطہرات کے بعد نبی کی فلاح، ان کی اولاد، تفضل النبی کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں. یہاں دو انتہائی ہیں. ایک انتہا یہ کہ ازواج مطہرات کو اس آیت کی روح سے اہل بیت قرار دیا گیا اور نبی کی پناہ اور ان کی اولاد نبی کے داماد خارج کر دیے گئے. یہ بھی ایک انتہا ہے. اور ایک دوسری طرف انتہا ہے کہ آیت یہ پڑھ کے اہل بیت میں نبی کے نواسوں کو، نبی کی بیٹی اور داماد کو ذکر کیا گیا. ازواج مطہرات کا ذہن میں خیال تک نہ آیا. یہ بھی روافض سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. حقیقت یہ ہے نبی کی ازواج بھی اہل بیت، نبی کی بنات بھی اہل بیت، نبی کے داماد بھی اہل بیت، نبی کے بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت. لیکن یاد رکھیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہوگا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا اہل بیت ہوگا. یہ محمد کی حدیث سے ثابت ہے. اور ہم حنفی ہیں. ہمارے 4 اصول ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت، پھر قیاس شرعی. جو کتاب اللہ سے ثابت ہو ہم اسے بھی مانتے ہیں، جو حدیث رسول اللہ سے ثابت ہو ہم اسے بھی مانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا، حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی انہوں نے دعا اس طرح کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے قرآن کی وجہ سے مان لیا. روایت میں آیا حضور کا واسطہ پیش کیا گیا، ہم نے حدیث کی وجہ سے مان لیا. قرآن کریم نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. شہداء کی حیات جسمانی کو بیان کیا. حدیث طیور خضر میں، حدیث طیور خضر میں اور حیات روحانی کو بیان کیا گیا. ہم حیات جسمانی
جسمانی کے بھی قائل ہوئے قرآن کی وجہ سے، حیات روحانی کے بھی قائل ہوئے حدیث کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ کے قرآن نے کہا، اور حضرت حسن و حسین فاطمہ و علی کو اہل بیت نبی کی حدیث نے کہا، ہم نے ان کو بھی اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، ان کو بھی اہل بیت مانا محمد کے فرمان کی وجہ سے۔ اگر آیت تطہیر پڑھ کر حضرت حسن اور حسین کا، حضرت علی اور فاطمہ کا ذکر کیا جائے اور ازواج مطہرات کا خیال تک نہ آئے تو سمجھو تم ان سے متاثر ہو۔ خاص طور پہ اپنے نعت خوانوں سے گزارش کر، اپنے نعت خوانوں سے کہتے ہیں اب ہم اہل بیت پہ پڑھنے لگے۔ کبھی کسی نے اہل بیت کا لفظ بول کر حضرت خدیجہ کی شان میں نہیں پڑھا، کبھی کسی نے اہل بیت کا لفظ بول کر حضرت حفصہ کی شان میں نہیں پڑھا، حضرت عائشہ کی شان میں نہیں پڑھا، زینب بنت جحش کی شان میں نہیں پڑھا، زینب بنت خزیمہ کی شان میں نہیں پڑھا، جویریہ کی شان میں نہیں پڑھا، ماریہ کی شان میں نہیں پڑھا، صفیہ کی شان میں نہیں پڑھا، میمونہ کی شان میں نہیں پڑھا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ تم اہل بیت کا لفظ بول کر فقط ان کی شان میں پڑھتے ہو جن کی شان میں پڑھنے سے ادھر سے آئے انہیں رہنے دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو کہا وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، تو انصاف کا تقاضا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہاں ڈائلاگ بھی بڑے، وہ کوئی کسی کو یزیدی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو ناسبی کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے ڈائلاگ؟ اعتدال پہ آئیے جو ہمارے اکابر کا طرف، اعتدال پہ آئیے۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح صحابہ کے ذکر میں حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کے ذکر میں حضرت حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کے ذکر میں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کے ذکر میں عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کے ذکر میں عقیل بن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل بیت کے ذکر میں خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں، عائشہ کا ذکر کیوں نہیں، حفصہ کا ذکر کیوں نہیں، زینب کا ذکر کیوں نہیں، ماریہ کا ذکر کیوں نہیں، صفیہ کا ذکر کیوں نہیں، مولا کا ذکر کیوں نہیں؟ کن کو پڑھ رہے ہو؟ اپنوں کو پڑھو، انہوں نے دونوں کا ذکر کیا۔ کن کے کلام پڑھے جا رہے ہیں؟ اپنوں کا پڑھو، اس میں صحابہ اور اہل بیت، پھر اہل بیت میں ازواج مطہرات، بناتے طیبات، ان کی اولادیں اور نبی کے داماد، سب کا ذکر شامل، سب کا۔ تو اس میں نے یہ کیا اہل بیت نبوت کا دائرہ کیا ہے؟ اولا نبی کی ازواج، پھر نبی کی بنات، پھر ان کی اولاد، اور تفضل کے طور پر نبی کے داماد۔ یہ اہل بیت نبوت کا دائرہ ہے۔ رہی بات فضائل کی، فضائل دونوں کے بہت سارے ہیں، جیسے صحابہ رب کا انتخاب، اہل بیت بھی رب کا انتخاب، صحابہ نبی کی نسبت کے حامل، اہل بیت نبوت بھی نبی کی نسبت کے حامل۔ جیسے صحابہ ذات نبوت کے عینی شاہد، ویسے ہی اہل بیت ذات نبوت کے عینی شاہد۔ جیسے صحابہ نبی کے نمائندے، ویسے ہی اہل بیت نبوت نبی کے نمائندے۔ جیسے صحابہ کرام امت کے محسن، ویسے ہی اہل بیت نبوت امت کے محسن۔ جیسے صحابہ کرام قرآن کے قریب مخاطب، ویسے ہی اہل بیت نبوت قرآن کے قریب مخاطب۔ جیسے صحابہ کرام قرآن کے قریب محافظ، ویسے ہی اہل بیت نبوت قرآن کے قریب محافظ۔ جیسے صحابہ قرآن کے قریب ناقل، ویسے ہی اہل بیت نبوت قرآن کے قریب ناقل۔ اگر نبی کی عادی زندگی صحابہ نے محفوظ کی تو نبی کی عادی زندگی اہل بیت نبوت نے محفوظ کی۔ اگر اللہ نے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا تو اہل بیت نبوت سے بھی رضا کا اعلان کیا۔ اگر
توجہ، اگر اللہ نے اہل بیت کی طہارت کو قرآن میں ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو صحابہ کی طہارت کو بھی تطہیر کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم، صحابہ کی تطہیر کو بھی ذکر کیا۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ اہل سنت والجماعت کی خوش قسمتی ہے، ان کے دل میں صحابہ بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ حدیثۃ الشیعہ میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات محمد فیوز و برکات صاحب ابو یحییٰ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ صحابہ اور اہل بیت کی اہمیت اس طرح ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں راہ کی بات یہ ہے صحابہ اور اہل بیت دو آنکھوں کے بمنظرہ ہے، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے جیسے اس چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، محمد کے دین کا حسن دو طبقے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ بندہ جتنا بھی خوبصورت ہو، متناسب الاعضاء ہو، اگر اس کی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو دوسری کا بھی حسن جاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان دو طبقوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہو جائے تو دوسرے پر بھی ایمان نشان نہیں دیتا۔ دونوں پر بیک وقت ایمان ضروری ہے، صحابہ پر بھی اہل بیت پر بھی۔ کنز العمال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے۔ واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ، دین اسلام کی اساس اور بنیاد نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی محبت۔ صحابہ کی محبت کے لیے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اہل بیت کی محبت کے لیے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے بڑی عظمت دی، اہل بیت کو بھی، اور جس نے دونوں کو مانا اس کی عظمت یہاں بھی مسلم ہے وہاں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کے بارے میں متشکک نظر آتا ہے، اسے اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اس کا قلب اور سینہ کلیئر نہیں ہے، اسے تو اپنا ایمان تلاش کرنا چاہیے۔ ایمان سے خالی ہے جو ایمان کا معیار ہو۔ اگر ان کا ایمان کوئی نہیں مانتا تو اپنا ایمان کیسے ثابت کرے؟ جو ایمان کا معیار ہو، عمل کا معیار ہو، ان کے ایمان و عمل کو مانے گا تو اپنا ایمان اور اسلام ثابت کر سکے گا۔ اہل سنت والجماعت مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ایک ہی سینے میں صحابہ بھی ہے، اہل بیت ہے، سینہ ایک ہے، محبت دونوں کی ہے، دل ایک ہے، محبت دونوں کی ہے۔ صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت سے جدا نہیں ہونے دیتے، اہل بیت کی محبت صحابہ سے جدا نہیں ہونے دیتے۔ کیسے ہونے دے؟ جب قرآن میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، نبی کے فرمان میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، مکے میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، مدینے میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، جنت میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، خلوت میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، سفر میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، حشر میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، مدینے میں صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں، تو سنی کے سینے میں بھی صحابہ والے بیت اکٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سنی کے سینے میں بھی صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، نبی کی نسبت کے قدردان ہیں، نبی کی نسبت کے حامل صحابہ کو بھی احترام کرتے ہیں۔
اور نبی کی نسبت کے حاملین اہل بیت نبوت کا بھی احترام کرتے ہیں. وہ نبی کی ازواج ہو تب، نبی کی بنات ہو تب، ان کی اولاد ہو تب، اور تفضل کے طور پہ نبی کے داماد ہو تب، دونوں کے بارے ان کے سینے صاف اور شفاف ہیں. اللہ نے صحابہ و اہل بیت کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی. ایک بات اور اصل منصب صحابیت ہے، اصل معیار صحابیت ہے. آگے طبقات ہے صحابہ، اہل فقہ، اہل جہاد، اہل اجتہاد، اہل بیت. اصل چھتری صحابیت کی ہے. نبی کا چچا ہو صحابی نہیں تو اہل بیت میں بھی نبی کا چچا ہے، سگا چچا. اگر صحابی نہیں تو اہل بیت میں بھی نہیں. رشتہ دار ہو، قریبی عزیز ہو، عبد المطلب کی وہ اولاد اہل بیت نسب میں آئے گی جو محمد پہ ایمان لاتا، جو حضور پہ ایمان لائی ہو. تو اصل جامعیت صحابیت کے لفظ میں ہے. اور کہتا ہوں جب تک حضور اس سطح زمین پہ آیا، سطح زمین کہہ رہا اب کوئی غیر حیات کا عقیدہ نہ بنا. جب تک حضور اس سطح زمین پر، اس وقت تک دیکھ لیجئے نبی کے اہل بیت کا کوئی فرد ایسا ہو جو صحابی نہ ہو، کوئی ایسا ہو جو صحابی نہ ہو. صحابی ہر اہل بیت کا فرد تھا. اور کہتا صحابیت اور اہل بیت نبوت ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی. اہل بیت کا ہر فرد صحابی ہے مگر صحابیت کا ہر فرد اہل بیت میں نہیں. فقنا میں نسب میں ہاں جب روحانیت کی بات آتی ہے پھر کل مومن تقی و نقی فہو آمن. کل مومن تقی و نقی فہو آمن. پھر ہم بھی نبی کے دینی افعال ہیں، ہم بھی نبی کے دینی افعال ہیں. تو عرض میں نے یہ کیا صحابہ کرام منصب صحابیت جامع ہے. نبی کے تینوں داماد صحابی، نبی کی چاروں بیٹیاں صحابیات، نبی کے سب نواسے صحابی، نبی کی سب نواسیاں صحابیات. اب اگر ہم نے صحابی کا لفظ بول کر سب کو اکٹھا اپنی زبان پہ اپنے ذکر میں شامل کر لیا تو اس کو سمجھ لو کہ کیوں کیا جامع لفظ ہے. اور صحابہ کرام وہ مظلوم شخصیات ہے، وہ مظلوم شخصیات. اب ان میں اہل بیت بھی شامل ہے. جامعیت میں اس لیے اب ان میں اہل بیت بھی شامل ہے. صحابہ وہ مظلوم شخصیات ہے بشمول اہل بیت نبوت. کہ آج فرعون پہ تو لعنت نہیں کی جاتی، حامان پہ تو لعنت نہیں کی جاتی، قارون پہ لعنت نہیں کی جاتی. چلو چھوڑو وہ پچھلی نبوت اور شریعتوں کے افراد پہلے انبیاء کے ادوار میں آئے. ابو جہل پہ لعنت نہیں کرتے، ابو لہب پہ لعنت نہیں کرتے. اگر لعنت کرتے ہیں تو نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ابو بکر و عمر پہ کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو جہل اور ابو لہب سے کیا رشتہ داری ہے اور ان سے کیا دشمنی ہے کہ محمد کا ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے، ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے. اور کہتا کسی یہودی نے آج تک حضرت موسیٰ کے کسی صحابی، ان کے کسی ساتھی کو برا نہیں کہا. کسی عیسائی نے آج تک حضرت عیسیٰ کے کسی حواری کو برا نہیں کہا. یہ کون سی قوم ہے جو برا بھی کہتی ہے تو نبی کے ان ساتھیوں کو جو غار کا ساتھی بھی ہے، نثار کا ساتھی بھی ہے، سفر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، یہاں کا بھی ہے، جنت کا بھی ہے، حوض کوثر کا بھی ہے. تو میں کیا سمجھ، مکان اس کا کہیں اور ہے، ایڈریس کہیں اور کا بتا.
ایڈریس غلط بتا رہا ہے. اور ایسے کرمنل لوگ کرتے ہیں، ہوتے کہیں کے ہیں لکھواتے کہیں. یہودیت نے بھیس بدلے، نام بدلے، لیبل بدلے، ٹائٹل بدلے، اور خاص طور پہ ان صحابہ پہ چڑھ دوڑے جنہوں نے یہودیت کی جڑیں ہلا دی. حضرت عمر پہ، حضرت معاویہ پہ، اور پھر نبی کے دین کی حفاظت، اشاعت اور انتقال میں، جو کہ نبی کا ہر صحابی شامل تھا، اس لیے پھر کسی کو بھی معافی نہیں دی گئی. اور جب بل پیش ہوا، اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہو گیا، اگرچہ صحابیت کا لفظ جامع تھا لیکن پھر بھی اس میں علیحدہ علیحدہ دونوں صحابہ کا بھی، اہل بیت نبوت. پھر تم نے وہاں یزید کا سہارا، پھر یزید کا سہارا. یزید کو گالیاں دیتے ہو، تمہارے تو کسی حد تک کام آ گیا. تم نے کہا یہ یزید کی حمایت کا بل ہے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہلوانے کا بل ہے. یہ دراصل اہل بیت کی مصنوعی محبت کی آڑ میں جو نبی کے صحابہ پہ دشنام ترازی ہوتی تھی، اس پردے کو چاک کرنے کا، اور وہ ہوا ہے. چلو اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام اہل بیت عظام کی عزت محفوظ ہے تو محمد کا دین محفوظ ہے. سمجھیے صحابیت کی شان. صحابیت کی شان یہ ہے کہ اس کے آنسو بھی گرے تو رخسار نبوت پہ جگہ ملتی ہے. صحابیت کی شان یہ ہے نبوت صحابیت کے کندھوں پہ سوار ہوتی ہے. صحابیت کی شان یہ ہے اس کے رکے کو خشک دریا پہچان جاتا ہے، کپڑے کو بھڑکتی آگ پہچان لیتی ہے، اس کی آواز اور پیغام کو ہوا پہچان کے منزل پہ پہنچاتی ہے، اس کے درے کو پہچان کے زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے، اس کے الفاظ اور بول وہی بن جاتے ہیں. صحابی وہ ہے جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. صحابی وہ ہے جس کی ٹھوکر سے خیبر کا سب سے مضبوط اور قموس نامی قلعہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. صحابی وہ ہے جس کا محل نبوت شرے میں آگ جنت میں دیکھ کے آتی ہے. صحابی وہ ہے جس کی مسجد کے شہد کی مکھیاں پہلے دیتی ہے. صحابی وہ ہے شہادت کے بعد جنت کے فرشتے جس کو غسل دیتے ہیں. صحابی وہ ہے اگر اس کی میت اور جسم سے شہادت کے بعد بیرونی کے کنڈے پیدا ہو جائے تو زمین اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. صحابی وہ ہے جو جنگل سے گزرتے ہوئے صدا بلند کرتے ہیں، جنگل کے درندوں ہم محمد کے صحابہ جنگل میں داخل ہو چکے ہیں، جنگل خالی کر کے نکل جاؤ تو چشمے فلک عجیب منظر دیکھتی ہے. یہ جانور اپنے معصوم بچوں کو گردنوں پہ رات کر ان کے لیے قطار اندر قطار جنگل خالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحابی تو وہ ہے اللہ کی رضا کا فرمانا دنیا میں جن کے دامن میں آتا ہے. صحابی وہ ہے جو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت کو سنائیے. اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، میں شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.